الله تعالى في باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. احسنت، بارک اللہ فیک. باب ما جاء فی منکر القدر. منکرین تقدیر کے بارے میں شریعت میں کیا وارد ہوا، یعنی کیا وعید شدید ہے منکرین تقدیر کے بارے میں. تقدیر پر ایمان یہ اصل ایمان ہے، رکن ایمان ہے. ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے چھٹا رکن تقدیر پر ایمان لانا. ہمارا اس پر ایمان ہے، اللہ کی تقدیر حق ہے، اور تقدیر پر ایمان کے جتنے مراحل ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے. اور جو لوگ تقدیر کے منکر ہیں وہ وعید شدید کے مستحق ہیں. شیخ الاسلام نے 3 حدیثیں ذکر کی ہیں. پہلی حدیث میں تقدیر پر ایمان لانے کا حکم ہے، اور اس کے بعد 3 حدیثیں مزید کہ جو منکرین تقدیر ہیں ان کے لیے کیا شرعی وعید ہے، کس عذاب کے مستحق ہیں، کس وعید کے مستحق ہیں. تو ہم یہ حدیثیں پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں ان تقدیر پر ایمان لانے کا طریقہ، تقدیر کے مراتب، ان پر کچھ بحث کر لیں گے تاکہ یہ سارا معاملہ ہم پر واضح ہو جائے. تو پہلی حدیث یعنی حکم الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانے کا کیا حکم. ابن عمر فرماتے ہیں: والذی نفس ابن عمر بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابن عمر کی جان ہے، جس کے ہاتھ میں ابن عمر کی جان. ہمارے اکثر لوگ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ کو نہیں مانتے، ید کی صفت میں تعویل کرتے، پھر معنی بھی غلط کرتے. قبضہ قدرت میں، اس کے قبضے میں میری جان، یہ معنی غلط ہے. جس کے ہاتھ میں میری جان، ید اللہ کی صفت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کسی تعویل کے بغیر. اس کے معنی ظاہر کے ساتھ. یدن کا معنی عربی لغت میں کیا ہے؟ ہاتھ. ہمارا اس پر ایمان اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. کیوں؟ اللہ نے خود ذکر کیا، قرآن و حدیث میں ذکر، بار بار ذکر، 2 ہاتھوں کا ذکر، اور یہ بھی کہ دونوں دائیں ہیں. ہمارے اس پر ایمان. وہ تشبیہ لازم آ جائے، ہاتھ ہمارا بھی. تشبیہ لازم کب آئے گی؟ جب یوں کہا جائے کہ یدہ کا یدی، کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ جیسے. یہ تو نہیں کہا جاتا. اس کا ہاتھ کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے. صفت ید حق ہے. ید کا معنی ہاتھ. ہمارا اس پر ایمان ہے کسی تعویل تشبیہ کے بغیر، جیسا اس کے لائق ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اس کی ہر صفت کمال کی ہے، نقص اور عیب سے پاک ہے. ہمارا اس پر ایمان. یہ ایک غلط ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، یہ صفت میں تعویل ہے اور انکار ہے. جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لو کان لأحدہم مثل احد ذہب، اگر کسی شخص کو احد پہاڑ کے برابر سونا مل جائے، احد پہاڑ کے برابر سونا مل جائے. احد پہاڑ ہمارا محبوب پہاڑ ہے. اس کا ذکر نبی علیہ السلام کی زبان پر، صحابہ کی زبان پر اکثر رہتا تھا. اکثر کسی بڑی چیز کی مثال احد پہاڑ سے دیتے تھے. احادیث میں اس کا کافی ذکر ملتا ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: ھذا احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ جانور اس سے محبت کرتے تھے. نبی علیہ السلام جب سفر سے لوٹتے 2 دن کا، 4 دن کا، 8 دن کا، تو آپ کی اونٹنی قصوا، آپ اس پر سوار ہوتے تھے. جب وہ مدینہ پہنچتی، احد پہاڑ پہ نظر پڑتی تو اس کی رفتار تیز ہو جاتی اور اس پہاڑ کے دامن میں آ کر رک جاتی تھی. جانور بھی
اس پہاڑ سے محبت کرتے تھے، اسی لیے زبانوں پر اس کی مثالیں جاری رہتی تھی۔ اور ایک حدیث ذہن میں آ گئی، حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ، دونوں ایک نبی علیہ السلام اور ابو ذر غفاری دونوں مدینے میں جا رہے تھے، چل رہے تھے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ استقبلنا احد، اچانک سامنے احد پہاڑ آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے تعلق سے میری تربیت کی، مجھے کچھ واعظ کیا، کچھ نصیحت دی، اور ایک جملہ کہا۔ احد پہاڑ بڑا سامنے نظر آ رہا، فرمایا کہ ما یسرنی ان احدا لی ذهب، مجھے قطعاً خوشی نہیں ہوگی کہ احد پہاڑ مجھے سونے کا بنا کر دے دیا جائے، مجھے خوشی نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث فرمایا کہ لو ان لی احدا ذهب، اگر احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے تو 3 دن میں سارا بانٹ دوں گا، 3 دن سب تقسیم کر دوں۔ ہاں مجھے پتا چلے میرا کوئی ساتھی مقروض تھا، اس پہ قرض 1 دینار، تو وہ قرض میں نکال لوں گا، اپنی جیب میں رکھ لوں گا کہ وہ آئے اور مجھ سے لے کر اپنا قرض ادا کرے، باقی سب بانٹ دو۔ یہ نصیحت نبی علیہ السلام کی۔ تو احد پہاڑ اکثر زبانوں پر رہتا تھا، جیسے کہ آج ابن عمر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے، ثم انفقوا فی سبیل اللہ، پھر یہ سارا سونا بانٹ دے اللہ کی راہ میں، ما قبل اللہ منہ، اللہ تعالیٰ یہ قبول نہیں کرے گا۔ اتنی بڑی خیرات، اتنا بڑا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، حتیٰ یؤمن بالقدر، حتیٰ کہ اس کا تقدیر پر ایمان صحیح ہو، تقدیر پر اس کا ایمان درست ہو، مکمل ہو۔ اس وقت تک اتنی مقدار کا سونا بھی، اتنا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے۔ تقدیر پر ایمان صحیح کیسے ہوگا؟ تقدیر پر ایمان کے 4 مراتب ہیں، تقدیر پر ایمان کے 4 مراتب ہیں، ان تمام مراتب کو ماننا پڑے گا۔ اگر کسی مرتبے میں کوئی شک ہے یا اس کا انکار ہے تو تقدیر پر ایمان درست نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ پہلا مرتبہ اللہ تعالیٰ کا علم سابق، اللہ تعالیٰ کا علم سابق، اللہ رب العزت کو تمام حوادث کا علم ہے، وقوع سے پہلے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، ہر حادثہ، ہر واقعہ، ہر امر جانتا ہے، اس کائنات میں کیا ہونے والا، کس دن، کس تاریخ، کس وقت کیا ہوگا، اللہ کو معلوم ہے، اس کا علم ثابت۔ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جو لوگ تقدیر کے منکر ہیں ان کا اشکال علم سابق پر ہے، قدریہ فرقہ، ان کا اشکال اس علم سابق پر، وہ علم سابق کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں الامر مستأنف یا الامر انف، کہ معاملہ مستأنف ہے، کیا کہ جو چیز ہو جاتی ہے وہ ہونے کے بعد اللہ کے علم میں آتی ہے، پہلے اللہ کو معلوم نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ، یہ قدریہ کا نظریہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں اتنی گستاخی، اس کے علم کا انکار، اس کے اس عظیم صفت کا انکار، یہ ان کے شبہ کا سبب کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم نہیں۔ بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے اور اللہ اس عمل کا اس کو اجر دیتا ہے، یا گناہ کرتا ہے تو اللہ کو بعد میں معلوم ہوتا ہے اور اللہ اس کا گناہ جو اس کا وزر ہے وہ اس کو دیتا ہے۔ تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم سابق کے منکر، لہذا پوری تقدیر کے منکر، پوری تقدیر کے منکر، اس وقت تک تقدیر پر ایمان درست نہیں ہوگا جب تک یہ پہلا جو مرحلہ تقدیر پر ایمان کا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سابق پر ایمان لانا حق۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، قیامت تک معلوم ہے، قیامت کے بعد کیا ہوگا، کون جنتی کون جہنمی، ہر چیز اللہ کے علم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کو لکھنے کا حکم دیا، یہ لکھا، یہ مرتبہ ثانیہ کتابت القدر۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے، یہ اللہ کا علم سابق مرتبہ اولا۔ مرتبہ ثانیہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنے کا حکم دیا، یہ لکھا، ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارضین ب50,000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام خلائق کی تقدیریں لکھی، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے زمین و آسمانوں کی تخلیق سے
پہلے، یہ مرحلہ ثانیہ کہ جو کچھ اس کائنات میں ہونے والا ہے سب لکھا ہوا، نوشتہ تقدیر، اللہ کا یہ قضاء و قدر سب لکھا ہوا، اس پر ایمان لانا ضروری۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے جب اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو لکھنے کا حکم دیا یہ سب اس کے مطابق ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کی خلق ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اس کی مشیت اور اس کا اختیار ہے، بالکل اس لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے، کوئی فرق نہیں۔ اگر فرق ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے علم پر یہ شبہ اور حملہ ہوگا، کوئی فرق نہیں، سب کچھ ایسا ہی لکھا ہوا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں اس کا علم کیسے ہوگا؟ ہمیں اس کا علم کسی کام کے ہو چکنے کے بعد ہوگا کہ اللہ کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا، ہمارا یہ ایمان ہے، یا پھر اللہ اور اس کے رسول نے کوئی پیش گوئی کی ہو، کوئی خبر دی ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی تھی کہ مدینہ میں ایک آگ جلے گی، تضیء لها اعناق الابل البصرى، اتنی وہ روشن اور اونچی آگ ہوگی کہ اس آگ سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں چمکیں گی اور ان پر روشنی آئے گی۔ مدینے کی آگ کی روشنی بصرہ میں آئے گی اور اونٹوں کی گردنیں اس سے چمکیں گی۔ اور غالباً 6 ہجری کے واقعات میں اور بدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے اس آگ کا ذکر کیا کہ قافلے میں کچھ لوگ جا رہے تھے اونٹوں پر اور انہوں نے اونٹوں کی گردنوں پر روشنی دیکھی۔ تو یہ حق ہے، ان حدیثوں پر ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئیاں فرمائی ہیں وہ ساری ہوں گی۔ تو تقدیر کا ہمیں علم کیسے ہوگا؟ کسی بھی چیز کے ہو چکنے کے بعد، اور یا پھر اللہ اور اس کے رسول کو خبر ہو، ہمارا اس خبر پر ایمان ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ بعض اوقات اس کی ایک تاریخ متعین ہوتی ہے، جسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جنگ بدر والے دن کہ ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، کہ کل یہاں فلاں کافر کی لاش گرے گی۔ آپ نے تعین فرمایا یہاں فلاں کافر گرے گا، یہاں فلاں گرے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں نے دیکھا اور وہی کافر گرے ہوئے تھے جہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی۔ تمہارا اس پر ایمان ہے۔ یہ تقدیر کی معرفت کا کہ 2 طریقے یا 2 راستے۔ اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نوشتہ تقدیر کی مجبوری کی بنا پر ہو رہا ہے، نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے، اس کی مشیت کے خلاف نہیں۔ اس کی مشیت بھی یہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے نہیں ہو رہا کہ چونکہ لکھا جا چکا لہذا مجبوراً ایسا ہو، نہیں، یہ پروردگار کی مشیت کے مطابق۔ تو قدریہ تقدیر کے منکر تھے اور ان کا انکار پہلے مرحلے پر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم سابق کا انکار۔ ان کا مقابلہ جبریہ نے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیوار پہ گیند مارو جتنی قوت سے اتنی طاقت سے وہ آپ کے پاس واپس آئے گی۔ تو جبریہ نے بھی قدریہ کا مقابلہ اسی طاقت سے کیا، اور قدریہ نے آخری مرحلے کا انکار کیا، علم سابق کو بھی مانا، اللہ کی خلق کو مانا، کتابت کو مانا، آخری مرحلے کا انکار کیا۔ آخری مرحلہ کیا ہے کہ سب اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس مشیت کو ایسا مانا کہ ہر بندے کو تقدیر کے آگے مجبور محض بنا دیا کہ بندہ جو کچھ کر رہا ہے نوشتہ تقدیر سے مجبور ہو کر رہا ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں، اس کا اپنے اختیار کو کوئی عمل دخل نہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہوا چلتی ہے درخت کے پتے ہلتے ہیں، اس پتوں کا کوئی اختیار نہیں۔ یا ایک شخص راشا کا مریض ہو جائے اس کے ہاتھ ہلتے رہتے ہیں، اس کے اختیار سے نہیں بلکہ اس کا مرض ہے، یہ اس کا اضطرار ہے۔ تو بندہ جو کچھ کر رہا ہے، کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ مسجد میں۔ کوئی گھر سے نکلتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ شراب خانے میں۔ مسجد میں آنے والا بھی نوشتہ تقدیر پر مجبور ہے اور شراب خانے میں جانے والا بھی نوشتہ تقدیر پر مجبور ہے، بندے کا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ یہ قدریہ کو انہوں نے رد کیا
تمام مراحل کو مانا، آخری مرحلے میں انہوں نے شبہات داخل کر دی اور گمراہ ہو گئے. قدریہ بھی گمراہ ہیں اور جبریہ بھی گمراہ ہیں. بحمد اہل سنہ کا عقیدہ بالکل کتاب و سنت سے ماخوذ ہے. ان کا چاروں مراحل پر ایمان ہے. اور جہاں تک چوتھا مرحلہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ہے، یہاں تقدیر کی دو قسمیں. ایک ہے تقدیر سارے امور میں، خلق ہو، اماتہ ہو، احیاء ہو، کسی کو پیدا کرنا، کسی کو مارنا، روزی کی تقسیم، کسی کا مالدار ہونا، کسی کا غریب ہونا. ان سارے اعمال میں تقدیر جو ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، یہ سارے اس کی مشیت کے ساتھ. کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہے گا. کون شخص کب پیدا ہوگا؟ جب اللہ چاہے گا. کب مرے گا؟ جب اللہ چاہے گا. کتنا کھائے گا؟ جتنا اللہ چاہے گا. مالدار ہوگا اللہ کی مشیت سے، غریب ہوگا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے. یہ سارے امور مشیت کے تحت. لیکن جو امر ہدایت ہے، امر ہدایت اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا. انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. ہم نے انبیاء کو مبعوث کیا، ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے، جنت کا ذکر کرنے والے، جہنم کا ذکر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی خوشخبری دینے والے اور اس کے وعیدوں کا خوف لوگوں کو دلانے والے، تاکہ انبیاء کی بعثت کے بعد لوگوں کی اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت باقی نہ رہے. حجت انبیاء کی بعثت سے تمام ہو گئی. یہاں ایک اور نقطہ ہے کہ اللہ کی حجت تمام ہوئی انبیاء کے ذریعے، کسی اور ذریعے سے نہیں. لہٰذا اگر تم اپنی برادری کو پکڑے بیٹھے ہو کہ برادری جو کہے وہ ٹھیک ہے، تو یاد رکھو اللہ کی حجت کسی برادری سے پوری نہیں ہوتی. اگر تم کسی شیخ کو پکڑے بیٹھے ہو کہ جو یہ کہے وہ درست ہے اور پورے دین کی عمارت اس کے سر پہ قائم ہے، تو اللہ کی حجت کسی شیخ سے پوری نہیں ہوئی. کوئی امام، کوئی پیر، اس کی ہر بات ماننی ہے. یہ بات یاد رکھ لو، اللہ تعالیٰ کی حجت اپنے تمام بندوں پر ان میں سے کسی کے ذریعے پوری نہیں ہوئی. رسولوں سے پوری ہوئی. جب تک رسول کی اتباع نہیں کرو گے ہر معاملے میں، اس وقت تک تم ہدایت پر نہیں. تبھی تو فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. تم ہدایت پر کب آؤ گے؟ جب میرے پیغمبر کی اطاعت کرو، ورنہ نہیں. تو رسول انبیاء بھیجے، انہوں نے پورا تعارف کرایا جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ، اور لوگوں کو یہاں اختیار دیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے راستہ دکھا دیا، یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. اب میرے بندے تجھے اختیار ہے، جو چاہے راستہ اختیار کرے، جو چاہے راستہ اختیار کرے. اب جو بندہ اپنے اختیار سے، اپنی خوشی سے جنت کا راستہ اختیار کرے گا وہ جنتی ہے، اور جو اپنے اختیار سے جہنم کی راہ پر چلے گا وہ جہنمی. تو سوال یہ ہے کہ اختیار جو راستے کا اختیار ہے، اس میں اللہ کی مشیت نہیں؟ اس میں بھی ہے، اختیار موجود ہے، مگر بندہ جو اختیار کرے گا وہ اللہ کی مشیت سے باہر نہیں ہوگا. قل ان الامر کلہ للہ. سارا امر، سارا اختیار اللہ کے پاس. بندے کا کوئی راستہ اختیار کرنا اپنی مرضی سے ہے، مگر اس کی یہ مرضی بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہے. لمن شاء منکم یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم میں سے جو چاہے سیدھا راستہ اختیار کر لے، لیکن تم کون سا راستہ اختیار کرو گے؟ جو اللہ چاہے گا. تمہارا کسی راستے کو اختیار کرنا اللہ کی مشیت سے باہر نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، ان کی دعوت ہم تک پہنچی، ہمیں اختیار دیا گیا، کوئی پابندی نہیں. لا اکراہ فی الدین، کوئی پابندی نہیں. دعوت ہمارے سامنے آ گئی، ہم قبول کریں یا نہ کریں اپنی مرضی سے، لیکن جو مرضی ہماری ہوگی وہ پروردگار کی مشیت سے خارج نہیں. اللہ تعالیٰ جنت کا خالق ہے اور جہنم کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جنت کا اہل کون ہے. فلاں شخص کو اللہ کی مشیت سے ہدایت مل گئی، مانا وہ جنتی ہے. کیوں؟ فلاں شخص کو اللہ کی مشیت سے ہدایت نہیں ملی، مانا وہ جہنمی ہے. کیوں؟ بس یہاں نبی علیہ السلام کی حدیث اذا ذکر القبر فامسکوا،
جب تقدیر پر بات چلتے چلتے یہاں تک بات آ جائے خاموش ہو جائے. یہ اللہ کا راز، یہ اللہ کا راز. قیامت کے دن کھلے گی ممکن کہ فلاں جنت کا حل کیوں ہے اور فلاں جہنم کا حل کیوں ہے، لیکن اختیار میں بندے کی مرضی شامل. امیر المومن عمر بن خطاب نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ فقیم العمل، جب جنتیوں جہنمیوں کے فیصلے ہو چکے ہیں تو عمل ہم کیوں کریں؟ افلا نتکل علی کتابنا، اپنی تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، عمل کیوں کریں؟ فرمایا کہ اعملوا فکل میسر لما خلق له، عمل کرو عمل کرو. ہر شخص جس گھر کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس گھر کے مطابق چلایا گیا ہے. جنت کے لیے پیدا کیا گیا تو جنت والے عمل اس پر آسان ہو جاتے ہیں، اور جہنم کے لیے پیدا کیا گیا تو جہنم والے عمل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. تو اعملوا میں بندے کی مرضی ہے، اعملوا عمل کرو، عمل سے رکاوٹ نہیں، عمل کرو، بندے کی مرضی ہے. اور کل میسر، ہر شخص کا میسر ہونا، اس کے لیے آسانی پیدا کیا جانا، یہ اللہ کی مشیت، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت. اہل سنہ کا عقیدہ بالکل وسط، ایک طرف قدریہ کا انکار، ایک طرف مرجیہ کا انکار. اہل سنہ کا عقیدہ وسط بین القدریہ والجبریہ. یہ تقدیر کے 4 مراحل، ان پر ایمان لانا ضروری. اگر کسی مرحلے کا انکار کرو گے تو تقدیر پر ایمان درست نہیں ہوگا. اور زیادہ باتیں بھی نہ کرو. وہب بن منبہ کا قول ہے کہ اعلم الناس بالقدر اسکتهم فی، کہ تقدیر کا سب سے بڑا عالم وہ ہے جو تقدیر کے معاملے میں سب سے خاموش ہے، زیادہ باتیں نہ کرے. جو زیادہ باتیں کرے وہ تقدیر کے بارے میں جاہل. اللہ کا راز ہے، کون اس کو جان سکتا؟ تو جہاں تک باتیں ہوئیں یہاں تک بات کریں، اب آگے نہ جائیں کہ فلاں کو ہدایت کیوں ملی اور فلاں کو گمراہی کیوں ملی، فلاں جنت کا حل کیوں ہے اور فلاں جہنم کا حل کیوں ہے. نہیں، اسی جگہ پر رک جاؤ. بس اللہ کی تقدیر، اس کی حکمتیں جن کی ہمیں خبر نہیں ہے، اللہ کا سر ہے. یہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن افشا ہو اور یہ باتیں سامنے ہیں. تو یہ 4 مراحل پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کسی مرحلے پر ایمان نہیں ہوگا تو تقدیر پر ایمان درست نہیں ہوگا. اس کی کیا وعید ہے؟ یہ 3 حدیثیں وعید پر مشتمل ہیں. جی. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. جزاک اللہ خیر. یہاں 3 وعیدیں ہیں. حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نصیحت دے رہے ہیں. اس کا معنی ہر باپ اپنے بیٹے کو سمجھائے، اور خاص طور پہ عقیدے کے امور. عقیدہ سر فہرست. اپنی ذمہ داری کو پہچانو اور اپنی اولاد کی تربیت کرو. اور تربیت میں سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ عقیدے کی اصلاح، توحید ان کے سینوں میں بھر دینا، علم کا راستہ. یہ سب سے بہترین تحفہ ہے اولاد کے لیے، سب سے بہترین. یہ ایک مشعل راہ ہمارے لیے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے یا بنیا انک لن تجد طعم الایمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. اس وقت تک تم ایمان کا ذائقہ اور لذت اور مٹھاس نہیں پا سکتے جب تک تمہیں یہ علم نہ ہو جائے، تمہارا عقیدہ اس علم پر قائم نہ ہو جائے کہ جو چیز تمہیں حاصل ہوئی ہے
اس کا نہ حاصل ہونا ممکن نہیں تھا. جو تمہیں مل گئی اس کا نہ ملنا ممکن نہیں تھا، اس نے ملنا ہی تھا، کیونکہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ یہی تھا. وما اخفاک، اور جو چیز نہیں مل سکی، لم یکن لیصیبک، اس کا ملنا ممکن نہیں تھا. جب وہ نہیں ملی تو مانا اللہ کی تقدیر کا فیصلہ یہی تھا، اب اس کا ملنا ممکن نہیں تھا. جب تک تمہارا یہ علم اس پر استوار نہ ہو جائے اور یہ علم راسخ نہ ہو جائے اور تمہارے عقیدے میں علم سما نہ جائے، اس وقت تک تم ایمان کی مٹھاس اور حلاوت سے بالکل نابلد، تم محسوس ہی نہیں کر سکتے. یہ ایک وعید ہے. مانا تقدیر پر ایمان لانے والا حقیقتاً ایمان کی مٹھاس سے آشنا ہے، اور جس کا ایمان تقدیر پر نہیں ہے اور کسی مرحلے میں کوئی جھول ہے، وہ حلاوت ایمانی سے محروم ہے. حلاوت ایمانی، ایمان کی لذت، یہ عمل کے لیے سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتَهُ الْقُلُوبُ، ہرقل نے کہا تھا جب سنا ابو سفیان سے کہ جو لوگ اسلام قبول کر چکے ان میں سے کوئی مرتد نہیں ہوا، ہرقل نے کہا کہ واقعتاً ایمان کی حلاوت کا یہی تقاضا ہے. جب یہ حلاوت ایمانی دل میں سما جاتی ہے پھر اس کو چھوڑنا ممکن نہیں. تکلیفیں دو، مارو پیٹو، جو مرضی کرو، اس کو چھوڑنا ممکن نہیں. یہ حلاوت ایمانی کا فائدہ. تو جب تک یہ تمہارا علم استوار نہ ہو جائے، اس عقیدے پر تمہارا علم قائم نہ ہو جائے، اس وقت تک حلاوت ایمانی سے محروم کہ جو چیز مل گئی اس کا نہ ملنا ممکن نہیں تھا. اس کے ملنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں ایسا ہی تھا، اور جو چیز نہیں ملی اس کا ملنا ممکن نہیں تھا، اس کے نہ ملنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں ایسا ہی. لہذا اب کسی شے کے حاصل ہونے پر بندہ اپنے آپ کو کوسے، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی خسارہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، اب ملامتیں کرے اور اس بارے میں باتیں کرے، اگر کہے، یہ تقدیر پر ایمان کے منافی. اور اگر کوئی چیز چھوٹ گئی، رہ گئی، حاصل نہیں ہو سکی، اس پر ملامت نہ کرے، یہ ملامت تقدیر پر ایمان کے منافی. اس کا ادب اللہ کے پیغمبر نے دکھایا، قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ کی تقدیر یہی ہے، جو اس نے کیا، جو اس نے چاہا وہ کیا. ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس پر راضی ہیں. تو یہ جملے اس حقیقت پر ایمان لانے کے مترادف ہوں گے، اور جو شخص اس حقیقت پر قائم ہو جائے اس کے اندر حلاوت ایمانی آئے گی. فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کی. سب سے پہلے قلم پیدا کی، یہ مخلوقات میں سب سے پہلے قلم پیدا کی. حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ اس سے قبل بھی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے، جیسے عرش، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا. یہ عرش بھی پہلے موجود تھا اور پانی بھی پہلے موجود تھا. تو قلم پہلے کیسے پیدا ہوئی؟ اس کی بعض علماء نے یہ تعویل کی ہے، اور وہ تعویل صحیح ہے، کہ وہ مخلوقات جو ہمارے مشاہدے میں، ان میں سب سے پہلے قلم پیدا ہوئی. ہمارے مشاہدے میں آسمان ہے، زمین ہے، یہ پہاڑ ہیں جن کو انسان دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، ان میں اول مخلوق قلم ہے. تو اس سے قبل جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں نہیں، نہ وہ پانی جہاں اللہ کا عرش تھا، نہ اللہ تعالیٰ کا عرش. تو یہ مشاہد مخلوقات جو جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا کوئی شخص دیکھ سکتا ہے، ان مخلوقات میں سب سے پہلے قلم پیدا ہوئی. فقال له اكتب، اللہ نے قلم کو حکم دیا لکھو. فقال رب بماذا اكتب، یا اللہ کیا لکھوں؟ قال اكتب مقادیر كل شيء، ہر شے کی تقدیر لکھو، تقدیریں لکھو، حتی تقوم الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک، قیامت کے قائم ہونے تک ہر شے کی تقدیر لکھو. یا بنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میرے بیٹے، یہ محبت کا انداز عبادہ بن صامت کا، میرے پیارے بیٹے، میں نے پیغمبر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من مات علی غیر ھذا فلیس منی، جس شخص کا انتقال، جس کی موت اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر آ گئی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیس منی، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہماری جماعت سے نہیں ہے، ہمارے دین پر نہیں، جس کی موت اس عقیدے کے علاوہ کسی موت پر آ گئی. یہاں دو وعیدیں ہیں. اگر تقدیر پر ایمان درست نہیں ہے تو یا تو حلاوت ایمانی سے محرومی ایک وعید، اور دوسرا ایسا شخص
نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی امت سے الگ ہے، خارج ہے. جی آگے وفی روایت احمد، مسند احمد میں ایک روایت ہے، فرمایا کہ ان اول ما خلق اللہ تعالی القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کی. فقال له اکتب، حکم دیا کہ لکھو. فجرا فی تلک الساعة، وہ قلم چلی اسی گھڑی، لکھنا شروع کر دیا. کیا لکھا؟ بما هو کائن الی یوم القیامہ، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے قلم نے سب لکھ دی. جو کچھ قیامت تک ہونے والا سب لکھ دیا قلم. یہ مرحلہ کتابت، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. نبی علیہ السلام کو فرمانا کہ ان ربک قد فرغ من العباد، تیرا پروردگار بندوں کی تقدیر سے فارغ ہو چکے. جف القلم ما هو کائن، جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکی. اس پر ایمان لائیے، ورنہ وعید کیا ہے؟ فمن لم یؤمن بالقدر خیر و شر احرقه اللہ بالنار، جو تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، خواہ وہ خیر ہو خواہ وہ شر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے جلا ڈالے گا. احرقه اللہ، اللہ اس کو جلائے گا بالنار، جہنم کی آگ سے. اس سے معلوم ہوا کہ تقدیر خیر بھی اور شر بھی، خیر بھی ہے اور شر بھی. تقدیر کا شر ہونا ہمارے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے نہیں. اللہ تعالیٰ کا ہر امر خیر ہی خیر، کوئی امر حکمت سے خالی نہیں، کوئی شر نہیں. بس شر لیس الیک، یا اللہ شر تیری طرف نہیں ہے، تیری طرف خیر ہی خیر. تو اگر تقدیر شر ہے تو اس کا شر ہونا ہمارے تعلق سے. کوئی شخص چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تقدیر کا فیصلہ، ہاتھ کٹ چکا، تقدیر کا فیصلہ ہاتھ کا کٹنا اس کے لیے شر ہے. مگر جب ہاتھ کٹ جائے گا تو کتنی امت اس کے شر سے محفوظ ہوگی. ایک شخص زنا کا عادی، اسے سنسار کر دیا جائے تو معاشرہ راحت میں آ جائے. تو خیر کا پہلو موجود ہے، اس کے لیے شر ہے. جو قتل ہو گیا، اس گناہ کی سزا